انہو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے صدیقہ یہ بتاؤ کیا میرے آقا کوئی ایسا کام کرتے تھے جو ہم غلام نہ جانتے ہوں؟ کیا میرے آقا کوئی ایسا بھی کام کرتے تھے جو ہم غلاموں کو پتہ نہ ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، ہاں اے ابو بکر میرے آقا، ہاں اے میرے والد گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا یعنی جناب نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کام ایسا بھی کرتے تھے جو آپ لوگوں کو نہیں پتا۔ فرمایا بتاؤ وہ کون سا کام تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہے کہ میرے آقا فجر نماز کے بعد جب اپنے دولت قدے پر آتے تو مجھ سے کہتے عائشہ کھیر بناؤ کھیر، اور جب میں کھیر بنا کے اور پیالی میں ڈال کر کے نبی کونین کو دیتی تو اللہ کے نبی اس کھیر کی پیالی کو لے کر کے اور جنگلات میں نکل جایا کرتے تھے، مجھے یہ پتا نہیں کہ کھیر کہاں لے جاتے تھے، مجھے یہ معلوم نہیں کہ کھیر کہاں لے جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق سے بتایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اے عائشہ کل صبح تمہیں کھیر بنانا ہوگا، کھیر بنانا تمہارا کام، دینا تمہارا کام، نبی کہاں لے جاتے تھے وہاں تک پہنچانا ان کے غلام ابو بکر کا کام ہے۔ نبی کہاں لے جاتے تھے وہاں تک پہنچانا ابو بکر کا کام ہے۔ اس بات کو جب حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا تو حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہے، ابو بکر ٹھیک ہے، اب تم صبح آؤ گے تو میں کھیر بنا دوں گی۔ اب نماز فجر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرے ناز میں داخل ہوئے اور فرمایا صدیقہ کیا تم نے کھیر بنائی ہے؟ ہاں ہاں بابا جان میں نے کھیر بنا دی ہے۔ آپ نے کھیر کو دیا، وہ کھیر کو پیالے میں ڈالا، ہانی سے نکالا پیالے میں ڈال دیا اور ابو بکر کے ہاتھ میں دے دیا۔ ابو بکر کھیر کو لے کر کے جب باہر نکلے تو پوچھنے والے نے پوچھ لیا، اے ابو بکر یہ بتاؤ نبی کھیر لے کر کے کہاں جاتے تھے تمہیں کیا پتا ہے؟ نبی کس کے پاس لے کر کے جاتے تھے تمہیں کیا معلوم ہے؟ اور نبی کس کو کھلاتے تھے تم کیا جانتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے بتایا۔ حضرت ابو بکر نے اعلان کر دیا کہ عشق والوں کو راستہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی جس راستے سے گزر جاتے ہیں، نبی جس راستے سے گزر جاتے ہیں ان کا عاشق اس راستے کو پہچان لیتا ہے کہ نبی جس راستے سے گزر گئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں کھیر لے کر کے مدینہ کی صحراؤں سے گزر رہا تھا، مدینہ کی وادی سے گزر رہا تھا، اور جیسے میں مدینہ شریف کے جنگلات پہاڑی علاقے میں پہنچا اور میرے پیر کی آہٹ ایک شخص اسی پہاڑی علاقے میں تھا، میرے پیر کی آہٹ پڑی تو فوراً آواز آئی، اے محمد ابن عبداللہ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں یہاں ہوں، حضرت ابو بکر صدیق بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ آواز ادھر سے آ رہی ہے میں تو ادھر جا رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق بیان فرماتے ہیں میں ادھر سے پلٹ کے آیا اور جب پلٹ کے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس بندے کو پیر بھی نہیں ہے اور اس کے آنکھ میں جو ہے بینائی بھی نہیں ہے، نہ آنکھ میں بینائی ہے نہ اس بندے کو پیر ہے، اتنا کمزور بندہ ہے۔ اور میرے آقا یہاں آتے تھے اس بندے کو کھیر کھلانے کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے حضرت ابو بکر بات میری سن رہے حضرت ابو بکر صدیق سے اس شخص نے کہا یہ بتاؤ آج 3 دن ہو گیا میں 3 دن سے بھوکا ہوں، آخر محمد ابن عبداللہ آپ کہاں تھے؟ 3 دن سے میں بھوکا ہوں اور 3 دن ہو گیا آپ کھیر لے کر کے نہیں آئے تھے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں ہاں 3 دن ہو گیا میں نہیں آیا ہوں کیونکہ نبی وفات کر گئے تھے اور نبی کے وفات کے بعد آج 3 دن گزر چکا تھا، اس انسان کے پاس کھیر نہیں پہنچی تھی۔ آج تیسرے دن ابو بکر لے کر کے گئے ہیں تو وہ انسان سوال کر رہا ہے، اے محمد ابن عبداللہ یہ بتاؤ اس کو معلوم نہیں ہے کہ نبی وفات کر گئے ہیں تو ابو بکر
لیکن وہ محمد ابن عبداللہ کہہ رہا ہے. آپ بیان فرماتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے 3 دن کے بعد آیا ہو, تم اپنا منہ کھولو اور میں تمہیں کھیر کھلاؤں. اب اس بندے نے اپنے منہ کو کھولا, انہوں نے کھیر کو نکالا اور نکالنے کے بعد میں جیسے اس کے منہ میں ڈالا فوراً بندے نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا سنو تم محمد ابن عبداللہ نہیں ہو. نہیں ہو. اب تک کہ تو محمد ابن عبداللہ کہہ رہا تھا, جیسے انہوں نے منہ میں لقمہ ڈالا فوراً ہاتھ پکڑ لیا, کہا تم محمد ابن عبداللہ نہیں ہو. کہا یہ بتا تیرے آنکھ میں بینائی بھی نہیں ہے, تو دیکھ بھی نہیں سکتا ہے, تو چل بھی نہیں سکتا ہے, لیکن مجھے پہچان کیسے لیا کہ تم محمد ابن عبداللہ نہیں ہو. کہا سنو محمد ابن عبداللہ کے کھلانے کا انداز الگ تھا اور تمہارا کھلانے کا انداز الگ ہے. محمد ابن عبداللہ کے کھلانے کا انداز الگ تھا اور تمہارا کھلانے کا انداز الگ ہے. فرمایا کیسے محمد ابن عبداللہ کیسے کھلاتے تھے؟ فرمایا محمد ابن عبداللہ کھیر کو نکالتے, اپنی زبان پر رکھتے اور پھر میرے منہ میں ڈالتے. میرے کریم آقا ہے یار, یہ میرے کریم آقا ہے جو غریبوں کے ساتھ یہ ہمدردی ہے. اور ہمارے یہاں آج پوزیشن یہ ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ ہے, باپ بیٹے کو مارنے پر آمادہ ہے, بیٹا باپ کو دھکے دے کر کے باہر نکال رہا ہے. مگر دیکھو ذرا حضرت ابو بکر نے کھیر اٹھایا, منہ میں رکھا, زبان پہ رکھا, زبان اس کے منہ میں ڈالا اور پھر جب کھلا دیا تب اس بندے نے ابو بکر کے دامن کو پکڑا اور پکڑ کے فرمایا یہ بتاؤ آخر تو آنے والا کون ہے اور یہ محمد کی نقل کیوں کر رہا ہے؟ تو فرمایا سنو میں محمد ابن عبداللہ نہیں ہوں, میں محمد ابن عبداللہ کا غلام حضرت سیدنا ابو بکر ہوں. جو کام میرے آقا کرتے تھے اسی کام کو میں کر رہا ہوں. اتنا کہنا تھا تب تک کہ اس بندے نے کہا سنو میں یہ سمجھتا تھا نبی دنیا سے جائیں گے حسن و اخلاق چلا جائے گا, نبی دنیا سے جائیں گے قرآن چلا جائے گا, نبی دنیا سے جائیں گے اسلام چلا جائے گا, نبی دنیا سے چلے جائیں گے ادب چلا جائے گا, نبی دنیا سے چلے جائیں گے تمدن چلا جائے گا, نبی دنیا سے جائیں گے قانون اسلام چلا جائے گا. لیکن اے ابو بکر میں آج اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ نبی تو چلے گئے مگر یہ اسلام کل بھی تھا آج بھی ہے اور جب تک تیرے جیسے صدیق ہوتے رہیں گے یہ اسلام قیامت تک چلتا رہے گا. قیامت تک تو اسلام کو مٹانا آسان نہیں ہے. ہاں اب اس پر میرا عنوان نہیں. آج کی رات آپ لوگ یہاں بیٹھے ہو, نیند کی قربانی دے رہے, سو نہیں رہے ہو, آج بیٹھے ہو, کل کی رات گھر میں آرام کر رہے تھے, اتنی ٹائم نیندیں پوری ہو رہی ہو, آج یہاں بیٹھے ہو. کیوں بیٹھے ہو؟ کیونکہ اس رات میں اللہ کا خاص انعام ہے, اللہ کا خاص انعام ہے. رب بیان فرماتا ہے کہ اس رات میں جو چاہو مانگ لو تیرا رب تمہیں عطا فرما دے گا. بیمار ہو شفا مانگو عطا کر دے گا, بے روزگار ہو روزگاری مانگو عطا کر دے گا, گھر کے اندر برکت نہیں ہوتی مانگ لو اللہ عطا فرما دے گا, بے اولاد ہو اولاد مانگو اللہ عطا کر دے گا, گنہگار ہو توبہ کرو اللہ معاف فرما دے گا. مگر توبہ ایسی توبہ کہ جس سے توبہ کر لیا مر جاؤ دوبارہ وہ گناہ نہیں کرو گے. آج ڈکیتی کری اور کہا یا مالک و مولا جو ڈکیتی آج کری ہے اس سے توبہ کرتا ہوں پھر کروں گا تب توبہ کروں گا. وہ معاف نہیں, وہ معاف نہیں. ڈکیتی سے توبہ کر لی مر جاؤں گا مگر ڈکیتی نہیں کروں گا تب معاف ہوتا. آج انسان لیکن آج کی رات بڑی عظیم رات ہے, بڑی
بڑی برکت والی رات ہے. آج کی رات آپ حضرات قبرستان میں بیٹھ کر یہ ذکر سن رہے ہیں. آج کی رات اللہ ان قبرستان والے کے روحوں کو حکم فرماتا ہے کہ جاؤ تم اپنے اپنے گھروں پر چلے جاؤ. جو ہے اپنے اپنے گھروں پر چلے جاؤ. دیکھو تمہارے نام سے تمہارا بیٹا صدقہ کر رہا ہے. اگر تمہارا بیٹا تمہارے نام سے صدقہ کر رہا ہے تو تمہارے درجات بلند کر دیے جائیں گے. تمہارے نام سے تمہارا بیٹا اگر قرآن پڑھ رہا ہے تو تمہارے درجات بلند کر دیے جائیں گے. تمہارے نام سے تمہارا بیٹا اگر فاتحہ پڑھ رہا ہے تو تمہارے درجات بلند کر دیے جائیں گے. تمہارے نام سے تمہارا بیٹا اگر قرآن شریف پڑھ کے ایصال ثواب کر رہا ہے تو تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں گے. تمہیں جنت الفردوس عطا کر دی جائے گی. حضرات یہ روحیں شب شام کو ہی اپنے دولت قدے پہ پہنچ جاتی ہے اور بڑی بے صبری کے ساتھ اپنی نگاہ ٹکائے رکھتی ہے اور اپنے گھر والوں کو اپنی طرف راغب کر کے یوں کہتی ہے کہ اے میرے اہل خاندان والوں، اے میرے قرابت دار والوں، کیا تم میں ہے کوئی جو میرے حال پر ترس کھائے؟ کیا تم میں ہے کوئی جو میرے نام سے صدقہ کرے؟ کیا تم میں ہے کوئی جو میرے نام سے ایصال ثواب کرے؟ اگر آج ان روحوں کو تم ایصال ثواب پہنچاؤ گے، اگر ان روحوں کے نام سے صدقہ کرو گے، حضرات بتا دوں میں بتا دینا چاہوں گا کہ مومن جب دنیا سے قبر کے حوالے ہو جاتا ہے تو رب کعبہ کی بارگاہ میں مقبولیت بڑھ جایا کرتی ہے. مقبولیت بڑھ جایا کرتی ہے. تم ان کے لیے صدقہ کرو گے تو وہ تمہارے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے. مالک مولا، جس شخص نے یا جس میرے بیٹے نے، جس میرے بندے نے، جس میرے بھائی نے، جس میرے بیٹے نے، جس میرے بھتیجے نے، جس میرے پوتے نے میرے لیے صدقہ کیا ہے، میرے لیے ایصال ثواب کیا ہے، میرے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے، میرے لیے قرآن شریف پڑھے ہیں، مالک و مولا اس نے میرے لیے دعا کی تو تو نے میرے درجات کو بلند فرمایا. مالک و مولا میں دعا کرتا ہوں کہ تو دنیا میں رکھ تو اسے آباد رکھ اور جب قبر کے حوالے کر تو اس کے بھی خطاؤں کو معاف فرما. ان کے لیے دعا کرتے ہو تو وہ تمہارے لیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ روحیں آتی ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ دیکھ نہیں پاتے، ہم اور آپ دیکھ نہیں سکتے، مگر یہ روحیں ہمارے اور آپ کے گھر پہ جاتی. ہمارے آبا و اجداد جو ہم سے پہلے جا چکے انہیں اللہ حکم دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، جاؤ دیکھو تمہارے نام سے تمہارے گھر والے کیا کرتے ہیں. تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھر والوں کے نام سے صدقہ بھی کرتے ہیں، اپنے مرحومین کے نام سے صدقہ بھی کرتے ہیں، ان کے نام سے نماز نفل پڑھ کے دعا بھی کرتے ہیں، ان کے نام سے ایصال ثواب بھی کرتے ہیں، قرآن کا سپارہ پڑھ کے ان کے نام ایصال ثواب بھی کرتے ہیں. اور کچھ اتنے بخیل ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں بھائی جو مر گیا سو مر گیا، مر گیا تو مر گیا، نہ فاتحہ نہ درود. تو جب مر جائے مردود تو نہ فاتحہ نہ درود. مردود کے لیے کیا؟ مردود کے لیے نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مردود. لیکن سنیوں کے یہاں اگر کوئی انتقال کر جائے تو وہ اسی دن قبر پہ فاتحہ، پھر تیسرے دن فاتحہ، 10ویں دن فاتحہ، 20ویں دن فاتحہ، 40ویں دن فاتحہ، پھر سالینہ فاتحہ، چھماہی فاتحہ. جب دیکھو تب فاتحہ. حق تو یہ ہے ہر جمعرات میں فاتحہ. سن نہیں کرتا. کیوں کرتا؟ اس لیے اچھا وہ کہتا یار فاتحہ کر دیا، کھانا جس کھانے پہ فاتحہ کر دیا ناجائز ہو گیا، نہیں کھانا چاہیے، ناجائز ہو گیا. وہ کہتا جس کا پاجامہ چھوٹا ہے وہ کہتا ناجائز ہو گیا، حرام ہو گیا، نہیں کھانا چاہیے، بدعت ہے، یہ ہے وہ. ہم نے کیوں بولے آگے رکھ کے پڑھ دیا. کیا کیا؟ آگے رکھ کے پڑھ دیا، آگے رکھ کے پڑھ دیا، اس لیے ناجائز ہو گیا. ہم نے پوچھا تمہارے ابا ہیں؟ بولے ہاں ابا ہے نا. ہم نے دادا؟ بولے انتقال کر گئے. ہم نے دادا جب انتقال کر گئے تو دادا کو غسل دیا ہوگا. بولے مولانا پوچھنے کی بات ہے، غسل دیا گیا، کفن بھی دیا گیا. ہم نے نماز جنازہ؟ بولے میں نے بھی نماز جنازہ بھی پڑھی گئی. ہم نے پوچھا دائیں رکھا تھا یا بائیں رکھا تھا یا پیچھے رکھا تھا؟ بولے مولانا نماز جنازہ جس کی
کی جنازہ پڑھی جائے اس کو آگے رکھا جاتا ہے، نہ دائیں رکھا جاتا ہے، نہ بائیں رکھا جاتا ہے، نہ پیچھے رکھا جاتا ہے. ہم نے ابے بیوقوف سامنے رکھ کر کے دعا پڑھ دیا تو یہ تیرا دادا جائز ہے، اور سامنے رکھ کے اگر قرآن کی آیت پڑھ دی گئی تو ناجائز کیسے ہو گئی؟ ہمیں قرآن پڑھا گیا تو ناجائز بتا رہا ہے، اور ابا کو سامنے رکھ کے پڑھ رہا ہے تو جائز بتا رہا ہے. تو بولے مولانا وہ جنازہ ہے، ہم نے تو جنازہ پڑھتا ہے اور میں روحوں کو احسان ثواب قرآن پڑھ کے کرتا ہوں. حضرات تو بتانا یہ چاہوں گا، ان کی جہالت میں مت آنا. یہ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں قبر پہ جانا بدعت ہے، شرک ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. اچھا آپ لوگوں سے اگر کہہ دیں تو آپ لوگ کہو گے ہاں صحیح کہا ہے، کیونکہ جواب آپ کے پاس نہیں ہے. مگر اگر حافظ علی احمد سے صاحب کوئی کہہ دے تو حافظ علی احمد صاحب کہہ رہے سنو میرے آقا بھی گئے ہیں قبر پر، میرے آقا بھی گئے ہیں قبرستان میں، میرے آقا بھی گئے ہیں. کہا کب گئے ہیں؟ کہا شب بارات کی رات میں، آج ہی کی رات میں مدینہ شریف کے قبرستان جنت البقیع میں میرے آقا بھی گئے ہیں اور اپنے قرابت دار والوں کے لیے دعا بھی کیا. اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے جب پوچھا تو میرے آقا بیان فرماتے ہیں صدیقہ سنو اس رات میں اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ جو شخص اپنے آبا و اجداد کے قبر پہ کھڑا ہو کر کے اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کرے تو اللہ اپنے رحیمی کریمی اس کے صدقے اسے بخش دیتا ہے. اس لیے میں جنت البقیع کے قبرستان میں جا کر کے ہم سے پہلے جو مرحومین قبرستان میں جا چکے ہیں ان کے مغفرت کے لیے میں دعا کر رہا تھا. تو جب آقا گئے تو سنت ہو گیا. آقا جب چلے گئے قبرستان میں قبر والوں کے لیے دعا کرنے تو پھر یہ تو نبی کی سنت ہے. مگر یہ ہے جو نہیں مانتا اب نہ مانے تو بجا دے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بس اتنی سی بات تھی. پھر کبھی وقت ملا تو اس پہ بات کریں گے کیونکہ بات کرنے کے لیے میرے پاس بڑی لمبی باتیں ہیں. مگر میں یہ بتا چکا ہوں کہ اس سے پہلے میرا دو تقریریں ہو چکی ہیں. اب حضرت بلا کے لے آئے، میں چلا آیا. اتنی دیر آپ کے سامنے بات ہو گئی. اچھا ابھی تھوڑا نہیں تو ابھی دیکھیے میں نے ابھی صلاۃ التسبیح نہیں پڑھی، باقی چیزیں پڑھ لی ہیں لیکن ابھی صلاۃ التسبیح نہیں پڑھی اور تہجد بھی نہیں پڑھی. اور یہاں سے جائیں گے صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سحری بھی کریں گے، صبح روزہ رکھا جائے گا انشاءاللہ. بولو نا یار انشاءاللہ. روزے رکھیں گے نا انشاءاللہ رکھیں گے نا. ہاں کیونکہ میرے آقا اس پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے، پورے مہینے کا. مگر یہ نفلی روزہ ہے، اگر کوئی رکھے گا تو ثواب ملے گا، نہیں رکھے گا تو عذاب نہیں ہوگا. مگر رکھنا چاہیے، رکھنا چاہیے. حدیثوں میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے، رکھنا چاہیے. اس لیے اور رکھنا چاہیے 14 اور 15 کو. کتنا؟ 14 اور 15 کو. مگر بعض لوگ ایک ہی رکھتے ہیں. چلو جس بھی حالت میں انسان رکھے اللہ غنیم، اللہ اس کی کریم ہے، اس کے روزے کو قبول فرمائے. مگر آؤ یہ جشن ویسے کرتی ہے، خوب حلوہ پکا کے کھاتے ہے نا. وہ لوگ کھاتے نہیں کھاتے حلوہ کھاتے مگر وہ نہیں پکاتے. وہ ان کے یہاں شرک ہے، ان کے یہاں شرک ہے. حلوہ پکانا، پکاؤ گے کھاؤ گے، شرک بدعت ہے، وہ نہیں پکاتے. مگر سنیوں کے مقدر میں حلوہ، مرغا، کھچڑا سب لکھا ہوا ہے یار. بریانی غوث اعظم کی بریانی لکھی ہے نا. محرم کا کھچڑا ان کے نصیب میں، 11ویں شریف کا مرغا ان کے نصیب میں، آپ شب بارات کا حلوہ ان کے نصیب میں. یہ سنیوں کے نصیب میں کھاتا بھی ہے، کھلاتا بھی. مگر اب وہ حضرت اویس کرنی خیر التابعین ہے، یعنی آپ تابعی ہیں. کیا ہے؟ آپ نے نبی کو دیکھا ہوتا تو صحابی ہو جاتے، نبی کو دیکھا ہوتا تو صحابی ہو جاتے. مگر آپ نے نبی کو نہیں دیکھا، صحابی کو دیکھا ہے، اس لیے تابعی ہے. اور جو تابعی کو دیکھے وہ تبع تابعی ہے.
یہ بھی جو تابعی کو دیکھے وہ تبع تابعی ہے، اور جو صحابی کو دیکھے وہ تابعی ہے، اور جو نبی کو دیکھے وہ صحابی ہے۔ اللہ گئے تھے حضرت اویس کرنی ایک بار یمن سے، یمن کے اندر ایک علاقہ قرن ہے، قرن میں رہتے تھے، تو یمن سے ایک بار گئے تھے بارگاہ رسول میں، مگر ملاقات نہ ہوئی، نبی کو دیکھ نہ سکے۔ دیکھ لیے ہوتے تو صحابی ہو گئے، دیکھ لیے ہوتے تو صحابی ہو گئے ہوتے، دیکھا نہیں تو تابعی ہیں۔ گئے تھے واپس آئے، ملاقات نہیں ہو سکی، پھر یمن چلے آئے، لیکن یہ وہ ان کی قسمت کی بات تھی۔ 2-3 شعر سنیں پھر بات آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ ایڈوانس میں کہہ دو یا رسول اللہ، اور زور سے کہو سبحان اللہ تو بات بڑھاؤ کہ جو بھی سرکار دو عالم کا گدا ہو جائے، جو بھی سرکار دو عالم کا گدا ہو جائے، جو بھی سرکار دو عالم کا گدا ہو جائے، تو وہ خدا کا، ہاں وہ خدا کا بخدا اس کا خدا ہو جائے، وہ خدا کا بخدا اس کا خدا ہو جائے، اور زندگی بھر کی عبادت سے وہ بہتر ہوگا، کہ زندگی بھر کی عبادت سے وہ بہتر ہوگا۔ ارے ایک سجدہ، ہاں ایک سجدہ جو مدینہ میں ادا ہو جائے، ایک سجدہ جو مدینہ میں ادا ہو جائے، اور میرے گھر آئیں گے کس روز شہنشاہ امما، میرے گھر آئیں گے کس روز شہنشاہ امما، ارے دل بچھا دوں گا، ہاں دل بچھا دوں گا اگر مجھ کو پتا ہو جائے، دل بچھا دوں گا اگر مجھ کو پتا ہو جائے، جو بھی سرکار دو عالم کا گدا ہو جائے۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں گوشے گزار ہوں مالک و مولا، ہم سامعین کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اتنی دیر کی گفتگو میں کسی قسم کی واقعی لغزشیں، غلطیاں، کوتاہیاں، سربن ساون کسن لفظن مانن ہوئی ہو، تمام حاضرین مجمع کو گواہ کر کے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ مالک و مولا اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرما، خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔